میرے دوستوں میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک عالی شان نبی عطا کی اور اللہ نے مجھے اور آپ کو عظمت والے نبی کے ساتھ جوڑا ہے. یہ میری اور آپ کی اپنی خوش قسمتی ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ میرے بیٹے کا میرے نبی کا یہ بھی تھا کہ جیسے ہی مجھے امید لاحق ہوئی اس امید کے بعد جب بھی مجھے پسینہ آتا, پسینہ جو پسینہ مجھے اور آپ کو بھی آتا ہے تو اس پسینے کے بعد بدبو شروع ہو جاتی ہے, وہ کپڑے پہننے کو دل نہیں کرتا, کوئی آدمی قریب ہونے کو دل نہیں کرتا اس لیے کہ بدبو آتی ہے. لیکن میرے پیارے نبی کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے پسینہ آتا تو اس پسینے سے وہ خوشبو نکلتی تھی کہ اللہ کی قسم میں سونگتے اللہ تعالیٰ کی ذات اس خوشبو کی وجہ سے ساری روحانی بیماریوں کو اللہ ختم کر دیتے. اس خوشبو کی وجہ سے اللہ میرے دل و دماغ کو معطر کر دیتے, اللہ میری تمام تر غمیوں کو دور کر دیتے میرے اس پسینے سے نکلنے والے خوشبو کی برکت سے. اب ہوا کیا, جب محلے والی عورتوں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کا خاوند حضرت عبداللہ فوت ہو چکے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت بی بی آمنہ اپنے عبداللہ اپنے خاوند کے سوگ کے اندر نہ خوشبو لگاتی نہ ہی اچھے کپڑے پہنتی, اپنے خاوند کا سوگ مناتی. لیکن یہ آمنہ کیا کر رہی ہے کہ ہم اس کے پاس جب آتی ہیں, جب اس کے پاس بیٹھتی اٹھتی ہیں تو آمنہ سے خوشبوئیں آتی ہیں. ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب, آپ کے دادا محترم عبد المطلب کے پاس وہ مکہ کی عورتیں گئی شکایت لگانے کے لیے کہ عبد المطلب آپ اس قبیلے کے سردار بھی ہیں, آپ کا نام ہے اس قبیلے کے اندر, اس قریش کے اندر, آپ کی اس بہو کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی, جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہی. پوچھا شکایت کیا ہے؟ کہا کہ شکایت یہ ہے کہ تمہارے جوان بیٹا عبداللہ فوت ہوا ہے, اس کے سوگ میں یہ بی بی آمنہ سوگ میں بیٹھتی لیکن یہ خوشبوئیں لگاتی ہے. حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کو بلایا, پوچھا ہے بہو کیا معاملہ ہے, شکایت ملی ہے آپ کے متعلق. کہا کہ اے ابا جان, جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اس پیٹ میں اس بچے کو نمودار کیا ہے, جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو, ایسے کئی معاملات میرے ساتھ پیش آ چکے ہیں جن کو میں دیکھ کر خود حیران ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جن میں سے آئے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان, جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو اس وقت سے جب بھی مجھے پسینہ آتا ہے تو اللہ کی قسم وہ پسینہ بدبو نہیں چھوڑتا بلکہ وہ پسینہ اس بچے کی برکت سے خوشبو چھوڑتا ہے. وہ پسینہ اس بچے کی برکت سے خوشبو چھوڑتا ہے. عبد المطلب نے حضرت بی بی آمنہ کی بات سنی, خاموش ہو گئے. کہا کیا ہے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان, میں سے اگلی بات بتاؤں, تمہیں محلے کی عورتوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو یہ ساری محلے کی عورتیں میرا راستہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یار کب بی بی آمنہ اس کنویں کی منڈیر پر آئے گی کہ جس کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوتے ہوئے پانی اوپر آ جاتا ہے, بغیر رسی ڈول کے ہم پانی بھر لیتی ہیں. اے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان, مکے کی عورتوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا راستہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کب بی بی آمنہ آئے گی, آسانی سے بغیر اس کنویں میں ڈول ڈالے, بغیر رسی کھینچے خود بخود پانی نکل آتا ہے. آپ نے یہ نہ سنا ان سے؟ کہا کہ میں نے تو نہیں سنا. کیا واقعہ ہے؟ حضرت بی بی آمنہ بتانے لگی, اے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ میرے اوپر بادل سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ بتا رہی ہیں, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. میں جب بھی آپ حضرات کے پاس جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں میں پورا ہفتہ فکر مند رہتا ہوں کہ کس موضوع پر بات کرنی ہے. ایک موضوع کو اپنے دماغ میں بیٹھاتا ہوں, پھر پورا ہفتہ اسی پر مطالعہ کرتا ہوں, پورا ہفتہ.
تو حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان، جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، میں جہاں کو جاتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں تو اللہ کی قسم مجھے کنویں کی رسی نہیں پکڑنی پڑتی، مجھے کنویں سے اس ڈول کو نہیں کھینچنا پڑتا، بلکہ صرف مجھے اس منڈیر پر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ میں جیسی منڈیر کے پاس جاتی ہوں تو پانی اس کنویں کا خود بخود ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر بن کر اوپر آ جاتا ہے۔ بڑی آسانی سے میں خود بھی پانی لے لیتی ہوں، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے، میرے کھڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی بڑی آسانی سے پانی بھر لاتی ہیں۔ اے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان، ایسے عجیب بات سناؤ، بیٹا سناؤ کون سی عجیب بات، جب آپ مجھے عبداللہ کے نکاح میں بیاہ کر لائے تھے یہاں مکہ کے اندر، تو وہی گلیاں جب میں نکاح کے اندر عبداللہ کے نکاح میں آئی تھی تو اس وقت بھی یہی پتھریلی گلیاں تھی، آج بھی وہی پتھریلی گلیاں ہیں، لیکن اس وقت اگر میں کسی پتھر پر، نوکدار پتھر پر اپنا پاؤں رکھتی تو مجھے تکلیف ہوتی، لیکن اے میرے ہونے والے بیٹے کے دادا جان، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر آج تک جو آپ کو سنا رہی ہوں، جب بھی میں کسی نوک والے پتھر پر اپنا پاؤں رکھتی ہوں تو اللہ کی قسم مجھے کسی پتھر کی نوک محسوس نہیں ہوتی، بلکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی روئی کے گالے پر اپنا پاؤں رکھ رہی ہوں۔ تو یہ برکات کس کی ہے جی؟ یہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔